اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ ہمارے 8ویں امام کی ولادت اور شہادت دونوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں امام کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس سیرت کے حوالے سے علمی معجزات، کمالات، عبادات، امامت سے متعلق اسناد، علمی مناظرے، بہت ساری گفتگو اور موضوعات زیر بحث آتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم نقطہ یا پہلو امام کے وہ اقوال ہیں کہ جو امام نے ہمارے لیے سنائے، چھوڑے اور قیامت تک کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت غیر معصوم، بحیثیت معموم، یعنی وہ امام ہیں، ہم معموم، ان علمی کمالات کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ معجزات اور کرامات، لیکن جو اقوال پند و نصاح اور نصیحتیں، مشورے انہوں نے ہمیں دیے ہیں، وہ دیے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ چنانچہ جو اہم ترین پہلو کسی بھی معصوم کی زندگی کا ہے وہ نصیحتیں اور مشورے ہیں جو ہمارے لیے وہ چھوڑ کر گئے۔ چنانچہ بیٹا یہ تھوڑا سا آگے کر دیں، اچھا۔ چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ امام کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ پہلے تو ذہن میں یہ تھا کہ 10-12 اقوال ہیں، 10-10 منٹ ہر قول پہ گفتگو کر کے لوگوں کے لیے، مینجمنٹ کے لیے آسانی بھی ہوگی کہ اس کے کلپس بنائیں۔ آج کل ویسی ٹک ٹاک کا دور ہے اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس لوگ زیادہ سنتے ہیں، موضوع اور شخصیت سے پہلے وہ منٹس دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ کی ہے۔ جب ہم ان اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تمام اقوال ایک نشست میں مکمل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ سوچا گیا کہ 3 اقوال کم از کم پیش کیے جائیں۔ پہلے قول سے ابتدا کی تو پتہ چلا یہ قول بھی مکمل ہونے کا نہیں ایک نشست میں، تو ہماری کیفیت سید رضی کسی ہو گئی کہ جو امیر المومنین پہ کتاب لکھنے بیٹھے تو ایک چیپٹر انہوں نے اقوال امیر المومنین کا بھی باندھا کہ اقوال حکیمانہ، جیسے آپ کہہ لیجئے نقوش عصمت میں، احسن المقال میں اور دیگر کتابوں میں ایک فصل اقوال کی بھی ہوتی ہے۔ تو جب امیر المومنین کے اقوال لکھنے بیٹھے تو وہ اتنے زیادہ جمع ہو گئے تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھ ڈالی جو اس وقت نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ پہلے قول سے ابتدا کرتے ہیں، امید ہے کہ یہ قول، اس کی تشریح اور جو اسباق یا سبق ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ ہم مقررہ وقت میں مکمل کر لیں گے۔ اچھا، ایک اور اہم بات، آپ لوگوں کو لکھنے کی زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ موجود ہے، بلکہ موبائل پہ، واٹس ایپ پہ تمام چیزیں جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، بلکہ اس سے زیادہ موجود ہیں،
آپ صرف سننے پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اور کوشش ہوگی ہماری کہ 5 منٹ یا 10 منٹ آپ کو دیے جائیں اختتام پر، کہ اس گفتگو سے متعلق جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو وہ آپ کریں، تو آپ کی تمام تر توجہ گفتگو اور اس گفتگو کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اشکالات یا سوالات جو آپ اختتام پر پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہماری تو کوشش تھی کہ آج ہی آپ کو یہ پرنٹ آؤٹ مل جائے، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ بہرحال یہ واٹس ایپ پہ موجود ہے، ہم یہاں کی انتظامیہ کو پہنچا دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی گروپ بنا ہوا ہے تو وہ ڈائریکٹ گروپ پہ آپ کے ڈال دیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ امام کا قول، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عافیت کے 9 اجزاء گوشہ نشینی میں اور 1 جز سکوت میں ہوگا۔ امام عافیت کے حصول کے 2 طریقے بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو عافیت چاہیے تو نمبر 1 گوشہ نشینی اختیار کریں، اور نمبر 2 سکوت یعنی خاموشی اختیار کریں، اور ان دونوں میں ترجیح گوشہ نشینی کو دی گئی ہے، یعنی 9 حصے 90%، 10% یا 1 حصہ خاموشی کو دیا گیا ہے۔ اور غالباً وہ اس وجہ سے کہ گوشہ نشینی اگر مکمل طور پہ انسان اختیار نہ کر پائے، جو کہ ممکن نہیں، خصوصی طور پہ آج کل کے دور میں لوگوں میں جائے، باہر نکلے، تو کم از کم خاموشی اختیار کرے، جو کہ ایک طرح کی گوشہ نشینی ہی ہے کہ جس سے انسان عافیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گوشہ نشینی اور خاموشی پر گفتگو کریں، ضروری ہے کہ عافیت کی وضاحت کی جائے کہ عافیت کسے کہتے ہیں، عافیت کی تعریف کیا ہے، اہمیت عافیت کہ کیوں ضروری ہے، اقسام کیا ہیں، اس سے متعلق اشکالات جو پیدا ہوتے ہیں، اور پھر حصول کہ یہ تو 2 طریقے بیان کیے امام نے، اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے عافیت کے حصول کا جو دیگر روایتوں میں مذکور ہے۔ تو سب سے پہلے عافیت، اس کے بعد حصول عافیت کے 2 طریقے جو ہمارا موضوع ہے، عافیت اور اس کا حصول۔ تو پہلے مرحلے میں ہم عافیت پہ گفتگو کریں گے، دوسرے مرحلے میں گوشہ نشینی کی وضاحت، تعریف، اہمیت، افادیت، واقعات یا مثالیں، اور تیسرے مرحلے میں خاموشی کی اہمیت، اشکالات، واقعات اور طریقہ کار۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں یعنی ہماری گفتگو انشاءاللہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے عافیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ عافیت کی تعریف، عافیت یعنی سلامتی، عافیت یعنی اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، اور اگر تفصیلی تعریف کریں اپنے آپ کو ظاہری، باطنی، دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچانے کا نام عافیت ہے۔ ورنہ ایک لفظ میں اگر ہم تعریف کریں تو عافیت کا مطلب ہے سلامتی، نقصان سے بچاؤ۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور فائدے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر گفتگو، ہمارا ہر خواب، ہماری ہر خواہش، تمنا، اگر آپ نوٹ کریں، غور کریں تو انہی 2 کا پیش خیمہ نتیجہ ہے، فائدہ یا نقصان۔ نقصان سے بچانا ہے اور فائدے کی طرف جانا ہے۔ نقصان یعنی بیماری، نقصان یعنی حادثہ، نقصان یعنی لڑائی جھگڑا، گھریلو ناچاتی،
نقصان یعنی معاشی تنگی، کاروباری نقصان، یہ دنیاوی نقصان، اور اخروی نقصان خدا کی ناراضگی، برزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب، یہ اخروی نقصان ہے۔ تو اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد انسان کا دوسرا مرحلہ آتا ہے خواہشات کی تکمیل، یعنی فائدہ، عزت، دولت، صحت، اولاد، منصب، سکون، یہ سب خواہشات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کو 4 قوتیں فراہم کی ہیں۔ ایک قوت جس کا نام ہے شہوت، یعنی خواہش، انسان فائدے کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو ہم خواہش کہتے ہیں، کامیابی امتحان میں، شریک حیات کا حصول، مالی فائدہ وغیرہ وغیرہ، صحت، منصب۔ اور دوسری قوت غضب کی قوت، کہ جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے حادثات سے، نقصانات سے، بیماری سے، وحشی جانوروں سے اور اپنے دشمنوں سے۔ اس کے بعد 2 قوتیں اور ہیں، قوت عقل، قوت وہم۔ عقل آپ کو فہم و فراست دیتی ہے کہ کس چیز میں نقصان ہے، کس چیز میں گھاٹا ہے، ممیز کرتی ہے حق و باطل کو، صحیح اور غلط کو۔ اور چوتھی قوت قوت وہم ہے، جو عقل کے الٹ ہے، جو فائدے کو نقصان بتاتی ہے، نقصان کو فائدہ بتاتی ہے، عقل کی ضد۔ تو بہرحال جو غضب ہے، یعنی نقصان سے بچانا، اس کا تعلق عافیت سے ہے۔ اچھا، یہ لگ تو رہی ہے کہ بڑی دقیق بحث ہے، لیکن اس لفظ کو یعنی عافیت کو ہم دن میں کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کہتے ہیں اکثر، معاف کیجیے گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ کوئی فقیر آپ سے کچھ مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں معاف کرو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، معاف کرو، معاف کر دینا، یہ عافیت ہی سے تو نکلا ہے۔ تو ہم لوگوں سے کیوں عافیت طلب کر رہے ہیں؟ اس لیے مثلاً آپ باہر نکلتے ہیں درس کے بعد، آپ کا پاؤں کسی کے جوتے پہ پڑ جاتا ہے، تو وہ آپ کو گھور کے دیکھتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوری، معاف کیجیے گا۔ کیوں آپ کہتے ہیں معافی، سوری، میں معافی چاہتا ہوں؟ تاکہ جس عمل کی وجہ سے وہ شخص غصے میں آیا ہے، وہ غصے میں آ کر وہی عمل آپ کے ساتھ نہ کرے، یعنی آپ کے جوتے پہ پیر رکھ دے۔ کونی لگ گئی آپ کی کسی کو، آپ فوراً کہتے ہیں سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا، معافی چاہتا ہوں میں۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو پلٹ کے گھونسا نہ مار دے، کونی نہ مار دے۔ گاڑی ہٹ کر دیتے ہیں آپ فوراً کہتے ہیں معذرت، میں نے دیکھا نہیں تھا، لائٹ میرے اوپر پڑ گئی یا میرا بریک فیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی گاڑی کو ہٹ کرے یا آپ سے کمپنسیشن مانگے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو جو شخص بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، دراصل عافیت طلب کر رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ وہ نہ کیجئے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، کیونکہ میں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ سہون کیا، غلطی سے کیا، میرا باخدا انداز ارادہ نہیں تھا عمدن کرنے کا۔ تو یہ ہے عافیت، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا۔ اچھا، ایک قسم کی عافیت آج کل ادارے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انشورنس۔ صحت کی انشورنس ہوتی ہے، گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے، موت کی انشورنس ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلاً گاڑی کا حادثہ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، آپ کو کمپنسیشن دی جاتی ہے۔ بیماری ہو گئی تو آپ کے ٹیسٹ اور علاج معالجہ انشورنس کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی کسی رشتہ دار کی، اسپاؤس کی، اولاد کی، کسی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کلیم کرتے ہیں اور کچھ اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے۔ لیکن یہ جو انشورنس ہے دنیاوی، وہ نقصان کے بعد ہوتی ہے، یعنی ڈیتھ ہو گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، یا آپ بیمار پڑ گئے، اس کا علاج و معالجہ۔ کوئی انشورنس کمپنی یہ نہیں کہتی کہ جو آپ انشورنس کروا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ عافیت میں رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جو عافیت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ عافیت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کسی نقصان سے پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہی اصل عافیت ہے۔ نقصان کے بعد اگر چور مال چرا کے لے گیا، پھر پولیس آتی ہے تو کیا فائدہ؟ بیمار ہونے کے بعد آپ کئی دن تکلیف میں، بخار میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے علاج و معالجہ تو ہو گیا، لیکن 10 دن
15 دن آپ جو بیمار رہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو دائمی نوعیت کی تھی تو پھر علاج و معالجے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے وہ چلتا رہے گا، بیماری بھی چلتی رہے گی۔ تو ہم یہاں پر اس عافیت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں نقصان سے پہلے، اور یہ بہترین عافیت ہے۔ تو عافیت کیا ہے؟ نقصان سے بچاؤ، یا دوسرے لفظوں میں سلامتی۔ عافیت کی اہمیت کیا ہے؟ عافیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ عافیت ایک خفیہ نعمت ہے کہ جو ہوتی ہے تو بھولی ہوئی ہوتی ہے، اور جب معدوم ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس صحت ہے لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ بیمار پڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، خدا نخواستہ، یا خدا نخواستہ کسی کو فالج کا اٹیک، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ کورونا کے ایک پیشنٹ اٹلی میں جب بیمار ہوا، آکسیجن کی ضرورت پڑی اس کو، تو اس نے پوچھا کہ یہ آکسیجن مجھے آپ دیں گے پر ڈے کتنا ایکسپینسز آئیں گے؟ انہوں نے کہا $100۔ پھر اس کو کہا کہ آپ گھبرائیں مت، گورنمنٹ ول پے دا بل، انشورنس مثلاً ہے۔ تو وہ رونے لگا۔ تو ہاسپٹل والوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بل تو گورنمنٹ دے گی اور آکسیجن دیں گی تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے میں 60 سال سے اس آکسیجن کو استعمال کر رہا ہوں لیکن کبھی اللہ کا میں نے شکر نہیں ادا کیا کہ فری آف کاسٹ فضا میں موجود ہے۔ اب یہاں آ کے جب آکسیجن کم پڑ گئی میرے جسم میں، یا میرے جسم میں استطاعت نہیں اس کو لینے کی، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو عافیت وہ چیز ہے کہ جب چلی جاتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو ظاہری چیز عموماً انسان کو پتہ ہوتی ہے اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے، کچھ لوگ شکر بھی نہیں ادا کرتے، لیکن جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو آپ کو ملے دعا کر کے، خواہش کر کے، محنت کر کے، تو وہ آپ اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں اگر کریں۔ لیکن جو چیز پہلے سے موجود ہے، اچھے ماں باپ ملے ہوئے ہیں، اچھا گھرانہ ملا ہوا ہے، اچھے دوست احباب، بہن بھائی، اچھا ذہن، صحیح سالم جسم، لیکن آپ شکر نہیں ادا کرتے، خدا نخواستہ جب تک اللہ کی دی ہوئی نعمت آپ کے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ تو یہ ایک اہمیت ہے اس کی۔ دوسری اہمیت اس حوالے سے اندازہ لگا لیجیے کہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی جو قسیم النار والجنہ ہے، یعنی دنیا کی عافیت تو چھوڑ، آخرت کی عافیت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے میرے اور عافیت کے درمیان جدائی نہ ڈال۔ بتائیے، قسیم النار والجنہ، جس کے ہاتھ میں ہے پل صراط سے گزرنا، جس کے ہاتھ میں ہے جہنم، جس کے ہاتھ میں ہے جنت، جس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سرداری ہے، جس کی زوجہ کے ہاتھ میں عورتوں کی سرداری ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہا ہے، اور ایسی عافیت کہ ایک پل کے لیے جدا نہ ہو۔ تو پھر ہم مولا کے ماننے والے کیوں نہ اس عافیت کو طلب کریں؟ مولا کے ماننے والوں میں ایک ابو ذر غفاری، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان نے ان جیسا سچا شخص نہیں دیکھا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی ایک دعا ہے چند کلمات پر مشتمل، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ آسمانوں پر مشہور ہے۔ کیا خوبصورت دعا ہوگی! کیا دعا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان، تیرے پیغمبر کی تصدیق، تمام لوگوں سے عافیت، اس عافیت پہ شکر، اور برے اور بدترین لوگوں سے بے نیازی کی درخواست کرتا ہوں۔ 5 چیزیں، 5 دعائیں جو دنیا سے زیادہ آخرت، دنیا زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ تجھ پر ایمان بہت اہم دولت ہے، سب سے اہم چیز ہی ایمان ہے، کہ اس کے بارے میں مولا نے رسول اللہ سے پوچھا، جب کہا کہ اے علی تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب میرے بعد لوگوں کے کینے ظاہر ہوں گے تمہارے لیے؟ تو مولا نے کچھ نہیں کہا کہ کون کون ہوگا میرا دشمن، میں کیسے ان کو جو ہوں سامنا کروں گا، کیسے ان کو ماروں گا، قتل کروں گا یا ان سے لڑوں گا۔ یہ کہا کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ رسول نے کہا کیوں نہیں، بس ٹھیک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو یہ ہے وہ سب سے اہم دولت۔ ابو ذر غفاری مانگ رہے ہیں تجھ پر ایمان، تیرے پیغمبر کی تصدیق، کیونکہ پیغمبر کی تصدیق ہی کر کے آپ ایمان کو حاصل کر سکیں گے۔
لوگوں سے عافیت، تمام لوگوں سے، کیونکہ بعض اوقات دشمن بھی نقصان دیتا ہے اور نادان دوست بھی نقصان دے جاتا ہے، اور پھر اس عافیت پہ شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کا ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اگر تم نے کفر کیا تو جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو صرف عافیت نہیں، نعمت نہیں، اس پر شکر کرنا بھی ایک بہت بڑی سعادت اور توفیق ہے۔ آپ کو نعمتیں مل جائیں، شکر کی توفیق نہ ہو، کفر کریں، تو پھر آپ کن صفوں میں شامل ہو جائیں گے؟ کن لوگوں کی؟ نمرود، شداد، فرعون، حامان، قارون، یزید، بنو امیہ، بنو عباس، جن پہ نعمتیں تھیں، نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا، جسے کہتے ہیں وقت نہ ملا، توفیق نہ ملی، غور و فکر نہیں کیا انہوں نے۔ تو عافیت پر شکر اور بدترین برے لوگوں سے بے نیازی، کہ مجھے ان کے سامنے جانا نہ پڑے۔ حاکم شام نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی خریدنے کی، لیکن نہیں خرید سکے، کہ ایک شخص آیا کہنے لگا حاکم شام نے آپ کے لیے یہ 2 تھیلیاں بھیجی ہیں اشرفیوں کی، تو کہا کہ میرے پاس اس سے بڑا خزانہ ہے۔ اندر گئے، واپس 2 تھیلیاں لے کر آئے واپس، ایک روٹی جو کہ اس میں موجود تھی، کہنا یہ کیا ہے؟ یہ جو کی روٹیاں ہیں، ایک صبح کھاتا ہوں ایک شام کو، یہی میرا خزانہ ہے۔ تو بے نیاز کر دیا تھا ابو ذر غفاری کو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں سے، جو ان کو خریدنا چاہتے تھے۔ جب غلام نے کہا کہ آپ لے لیجئے، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ لے لیں گے تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ تو ابو ذر نے کہا اگر میں نے لے لیا تو وہ تجھے تو آزاد کر دے گا، میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ تو یہ ہے بے نیازی برے اور بدترین لوگوں سے ابو ذر غفاری کی دعا۔ اب فائدہ کیا ہے؟ صحت کا ایک الگ فائدہ ہے، معاشی خوشحالی کا ایک الگ فائدہ ہے، والدین، اچھے دوست، ان کا ایک الگ فائدہ ہے، منصب کا، ہر نعمت کا الگ فائدہ ہے، اور اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ کسی بھی نقصان سے بچنا عافیت ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں دنیا کی ہر نعمت عافیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا آپ امیر ہیں لیکن بیمار ہیں، اگر بیمار ہیں تو لذیذ کھانے آپ کے کس کام کے؟ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے نواب تھے، ان کو بیماری ہو گئی، السر، معدے کی سوزش، گیسٹرک السر۔ ہماری ڈائگنوسس ہے، کیونکہ گیسٹرک السر میں آدمی جیسی کھاتا ہے ویسی پیٹ میں درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے، اور پھر کھا پی نہیں پاتا، بہت زیادہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈینل السر بھی ہوتا ہے، جس میں آدمی کھاتا ہے تو آرام ملتا ہے، تو وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، دونوں کو السر ہوتا ہے۔ تو ان کو جو ہو گیا گیسٹرک السر، معدے کی سوزش، جو بھی کھاتے الٹی ہو جاتی اور شدید درد ہوتا معدے میں۔ حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی کھاتے یا کھانے کی کوشش کرتے، اس کو ریشم کی چھوٹی سی تھیلی میں ڈال دیتے اور اس تھیلی کو منہ میں ڈالتے، جیسے بچے لالی پاپ چوستے، وہ تھیلی منہ میں ڈال کے چوستے کچھ دیر، پھر باہر نکال لیتے۔ یعنی اس روٹی کو یا وہ کھانا جو وہ کھانا چاہتے تھے، مثلا قیمے کو یا بریانی کو، جو کچھ بھی اس میں ڈالتے، گوشت کے ٹکڑے کو، بس اس کو وہ چوستے اور باہر نکال لیتے۔ دولت تھی، نواب تھے، بہت جاگیریں تھیں، ہر چیز تھی، لیکن کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ ایک دکان کے سامنے، ہوٹل کے سامنے آ کے بیٹھا۔ اب اس نے اپنی پوٹلی کھولی، روٹی نکالی، ایک چھوٹی سی پیاز نکالی اور اس روٹی سے اس پیاز کو کھانے لگا، اور جب اس نے کھا لیا تو وہیں پہ منڈیر پہ سو گیا۔ تو لکھنؤ کے نواب نے کہا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ میں اپنی ساری دولت اس لکڑہارے کو دے دوں تو میں اس لکڑہارے کی جگہ آنے کے لیے تیار ہوں، کہ مجھے یہ روٹی اور پیاز نصیب ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تمام دولت ہے، لذیذ کھانے، لیکن میں استفادہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ خوشحال نظر آ رہے ہیں، اچھے چہرے والے، اچھے لباس والے، خوبصورت، طاقتور، جائیداد، لیکن پتہ نہیں کیا روگ لگ جاتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ ان کی زندگیوں سے عافیت نکل جاتی ہے، تو نواب ہونے کے باوجود۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم بات اور سمجھ لیجئے کہ عافیت عموماً 2 طبقے ہمارے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے دنیا ہی میں لے لو جو کچھ لینا ہے، عزت، دولت، صحت، اولاد، منصب، جو کچھ چاہیے دنیا میں لے لو۔
ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے کہ نہیں دنیا میں نہیں آخرت میں لو، دنیا کی دعا نہ مانگو، آخرت کی دعا مانگو، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں طبقے شدت پسندی کا شکار ہیں، یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دو آپشن ہیں آپ کے پاس، ہم سمجھتے ہیں دو آپشن ہیں، بہرحال دو بیماریاں، آپ کہیں کہ مجھے شوگر دے دو، بلڈ پریشر نہیں، بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تو اسٹروک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے بلڈ پریشر دے دو، شوگر نہیں کیونکہ میں کھانے پینے کا شوقین ہوں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ مجھ سے دونوں بیماریوں کو دور کر دے؟ اللہ کر سکتا ہے، جب اللہ کر سکتا ہے، عافیت دونوں سے مل سکتی ہے، تو آپ چھوٹی اور بڑی بیماری اور برائی اور پریشانی کے چکر میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی کی عادت دی کہ جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو جو شخص موجود نہ ہوتا اس کے بارے میں استفسار کرتے کہ وہ شخص کہاں ہے، بتایا جاتا فلاں جگہ گیا ہے، فلاں کام سے اس وجہ سے نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص 3 دن تک غیر حاضر رہتا جماعت میں تو اس کے گھر جاتے اور اس کی عیادت کرتے، اگر بیمار ہوتا یا ویسے ہی پوچھتے کیا پریشانی۔ تو ایک شخص کئی دنوں سے 3 دن سے نہیں آیا، رسول اس کے گھر گئے تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، مزاج پرسی کی، پوچھا کیسے بیمار پڑے، تو اس نے کہا کہ آپ نے 3 دن پہلے سورہ قاریہ کی تلاوت کی تھی نماز میں، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ نماز میں مولانا صاحب نے کیا سورہ پڑھی، ہم تو جب مجلس سے واپس جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کیا تھا مجلس میں، تو ہم کہتے ہیں شیرمال اور کباب، وہ پتہ لگا کہ وہ موضوع پوچھ رہا ہوتا ہے مجلس کا موضوع کیا تھا۔ تو آج کل تو موضوعات ختم ہو گئے ہیں، نیاز کی طرف توجہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جب سورہ قاریہ پڑھی تو میں اتنا لرزہ اندام ہوا، اتنا پریشان، اتنا خوفزدہ کہ میں نے اسی وقت دعا مانگی ہے، اللہ قیامت کی متوقع سزا، پریشانی اور عذاب مجھے اسی دنیا میں دے دے، قیامت کی پریشانی نہیں چاہیے مجھے۔ آپشن وہ سمجھا کہ دو میں سے کوئی ایک ہے، ٹرو اینڈ فالس جسے کہتے ہیں نا، دونوں ٹرو اور دونوں فالس نہیں۔ تو میں نے دنیا کی پریشانی مانگ لی، اس دن سے میں بیمار ہوں۔ اب رسول کو چاہیے تھا اس کی تعریف کرتے، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، ماشاءاللہ، کیا معرفت ہے، قیامت ہے، روز محشر میں نے بیان کیا اور تمہارے سامنے آ گیا۔ رسول نے کیا کہا، تو نے یہ دعا کیوں نہ مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 201، کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں مجھے حسنات، اپنی رحمتیں، نعمتیں، بلیسنگز عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور عذاب، یعنی ہر چیز چاہیے دنیا کی، کیونکہ دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بلا شبہ یہ صدا ہاتف غیبی قیامت میں بلند ہوگی۔ آج کس کا دن ہے، لمن الملک اليوم، تو لوگ کہیں گے للہ واحد القہار۔ تو کیا اگر اللہ روز محشر کا مالک ہے تو دنیا کا مالک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم کہتے ہیں، تو رحمان وہ رحمت ہے جو دنیا میں ہر خاص و عام کے لیے ہے، مومن کے لیے بھی، غیر مومن کے لیے بھی، فرما بردار کے لیے بھی، غیر فرما بردار کے لیے بھی۔ رحیم قیامت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے جو فرما بردار رہ چکے ہیں، اطاعت گزار رہ چکے ہیں، ان کے لیے جنت۔ تو کیا آپ بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ بسم اللہ الرحیم پڑھتے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو اس سے دونوں رحمتوں کے طلبگار ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور رسول نے پھر اس وقت دعا کی کہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کہ اس کو دنیا کی بھی رحمتیں، نعمتیں دے، اور آخرت کی، دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو ہم کیوں نہیں مانگتے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ زاہد خشک بننے کی کیا ضرورت، کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے دھکیلنے کی، اپنے آپ کو آزمائشوں میں کودنے کی کیا ضرورت آپ کو، کہ جب آپ کو جنت ویسی مل رہی ہے، جب آپ کو عافیت کے ساتھ جنت مل رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگ لیں، ٹھیک۔
اچھا پھر دنیا میں لوگوں میں ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا بلڈ پریشر، شوگر، تو کون سی بیماری مانگی؟ ارے آپ دونوں بیماری سے عافیت طلب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام جب زندان میں گئے تو اللہ سے کہا کہ یہ تو بتا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زندان کا مستحق ٹھہرایا؟ اللہ نے کہا خود تمہاری وجہ سے، تمہیں نے تو کہا تھا۔ اے اللہ، اس سے بہتر تو زندان ہے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ اگر تم یہ کہہ دیتے اس سے بہتر تو عافیت ہے تو میں تمہیں عافیت دے دیتا، زندان میں نہ ڈالتا۔ تم نے خود کہا تھا زندان میں، یہ تمہارا آپشن تھا۔ دیکھیں منہ سے نکلا ہوا جملہ دعا اللہ نے فوراً کیا۔ اس میں اللہ کا کیا قصور؟ جب آپ نے چھوٹی پریشانی مانگی تو آپ مانگ لیں۔ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ ایک بزرگ کا ملتا ہے۔ بزرگ تھے، بڑھاپا آ چکا تھا، اولاد نہیں تھی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بڑی مشکل سے 2 روٹیاں حاصل کر پاتے اور بہت مشقت اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے کسی طرح بلا مشقت 2 روٹیاں دے دے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور مل جائیں بیٹھے بٹھائے۔ دوسرے دن ایک بازار سے گزر ہوا تو 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، بیچ بچاؤ کرانے گئے، فائٹنگ باقاعدہ وہاں پہ فزیکل فائٹ جسے کہتے ہیں شروع ہو گئی۔ تو ایک مکہ ان کو بھی پڑ گیا، ان کے دان سے خون نکلنے لگا۔ پولیس پہنچی تو تینوں کو پکڑ کے لے گئی، یہ بھی خون میں لت پت، باقی 2 بھی خون میں لت پت، سمجھے یہ تینوں لڑنے والے ہیں، تینوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ان کو 1 روٹی صبح ملتی، 1 روٹی رات کو، تو 2 روٹیاں بلا مشقت۔ اب ان کو لکڑیاں نہیں کاٹنی پڑی، باہر نہیں جانا پڑا، اور گھر بیٹھے ہوم ڈیلیوری جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، فون کیا اور گھر پہ آ کے، اب بل بھی نہیں دینا پڑا ان کو ماشاءاللہ۔ اب وہ رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یہ تو نے مجھے تو حاطف غیبی سے آواز آئی، تم نے تو کہا تھا مجھے بلا مشقت 2 روٹی دے دے، تم نے عافیت کیوں نہیں مانگی؟ تو انہوں نے عافیت طلب کی۔ تو اسی وقت جیلر آیا، کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد کہا کہ بھائی تم میں سے فلاں کون ہے؟ اچھا یہ ہیں، بھائی آپ آ جائیں، آپ نہیں تھے لڑائی میں، ہم نے غلطی سے آپ کو ڈال دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ زبردستی کا اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، تو ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی مائنر پریشانی ہے، بیماری ہے، مسئلہ ہے، میں حل کر لوں گا۔ جب اس میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اب آپ کہیں گے سر یہ کیسے ممکن ہے، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، پریشانیاں ہیں، ناچاتیاں ہیں، ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو ہو، میرے گھر میں میرے دوست احباب کو پریشانی ہو، مجھے نہ چھوئے؟ آج کل کے دور میں کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ایک ضعیفہ آئی، کہنے لگی نوح کشتی کب بنے گی؟ کہنے لگی بس بننے والی ہے۔ پھر دوسرے دن آئی، پھر کچھ دنوں کے بعد آئی، اب وہ کشتی بننے میں بھی سالوں لگ گئے۔ تو بڑھیا نے کہا یہ کشتی کب؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، ہم آپ کو میسج کر دیں گے، یعنی آج کل کے زبان میں ہم آپ کو بتا دیں گے، مطلع کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو وہ بڑھیا چلی گئی۔ اب جیسی کشتی تیار ہوئی، حکم الہی آیا، لوگ اس میں سوار ہوئے، جانور بھی سوار ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے جب طوفان آتا ہے تو آدمی کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ دوسرے کا۔ نوح علیہ السلام بھول گئے۔ اب طوفان آیا اور کشتی جو ہے پوری دنیا کا جو ہے وہ دورہ کرتی رہی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کے علاوہ سب چیزیں، کوہ طور یا کوہ جودی یا جس پہاڑی پہ کنعان ان کا بیٹا چڑھنا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پتہ نہیں وہ کوہ ایورسٹ تھا کیا تھا، بہرحال کوہ ایورسٹ اور K2 بھی نہیں بچی ہوگی، یہ چوٹی اور کوئی ماؤنٹ ایورسٹ کا پہاڑ۔ اب یہ طوفان تھم گیا، کوہ جودی پہ کشتیاں آ کے ٹھہر گئی، لوگ اتر آئے۔ اب وہ بڑھیا آئی بڑے سکون سے، نوح کیا ہوا؟ کشتی تیار ہو گئی؟ نوح علیہ السلام نے کہا کشتی تیار ہو گئی، سیلاب آ گیا، سیلاب چلا بھی گیا، ہم تو خیر عافیت سے اتر بھی گئے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہ باخدا مجھے پتہ نہیں چلا، میں اپنے گھر میں تھی۔ حدیث میں ہے کہ بلائیں ان لوگوں کے پاس سے جو عافیت مانگتے ہیں، بلائیں ان کے پاس سے آ کر گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس طرح اللہم صلی علی محمد تو جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے کی ضعیفہ کو نہیں پتہ چلا، انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ مانگ کے تو دیکھیں۔ اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں
اگر ہم عافیت مانگ لیں تو عافیت تو آزمائش کی ضد ہے. اگر ہم عافیت مانگیں گے تو آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی تو عافیت نہیں ہوگی. اور مومن کے لیے تو آزمائش شرط ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور بالضرور انگلش میں ایک شڈ ہوتا ہے ایک مسٹ ہوتا ہے. یہ شڈ ایک کیوب ہے، لام تاکید ہے اور نون تاکید ثقیلہ، 3 تاکیدات ہیں. سرٹنلی فور شور تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع، خوف سے اور بھوک سے. ونقص من الاموال، پیسوں میں کمی سے. والانفس، جان میں کمی سے، بیماریاں مثلا. والثمرات، اور اناج میں کمی سے. یہ کرونا کرائسس میں یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، فصلوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جاب سے ہاتھ دھو رہے ہیں. خوف کچھ نہیں تو خوف میں مبتلا ہیں کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تو آزمائے گا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی عافیت مانگے اور آزمائش نہ مانگے؟ تو سن لیجئے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے. تو جب تکلیف کے بعد آسانی ہے تو آسانی کے بعد تکلیف ہے. اگر دن کے بعد رات ہے تو رات کے بعد دن ہے. مجھے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اچھے دن نہیں رہتے تو برے دن بھی نہیں رہتے. روایت میں ہے کہ ہر عافیت کی انتہا آزمائش ہے. یعنی عافیت مانگیں، ضروری نہیں ہے کہ زندگی بھر عافیت ہی میں رہیں آپ. ہو سکتا ہے عافیت دینے کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو ایک بریک دیا جا رہا ہو. جیسے لوگ 6 دن کام کرتے ہیں، 1 دن بریک پہ جاتے ہیں، سنڈے چھٹی کا دن. ہو سکتا ہے آپ کو 6 دن آرام دیا جا رہا ہے، 1 دن محنت و مشقت. جیسے فوج ہے، سارا سال ٹریننگ کرتی ہے، شاید 10 سال بعد 20 سال بعد جنگ کی نوبت آتی ہے. تو کیا وہ عافیت کے دن نہ گزاریں؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت اس لیے دی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں اور یہ نہ کہیں کہ اللہ روزانہ ایک نئی مصیبت. یہ کہیں کہ تو نے اچھا کھلایا اتنے عرصے، آج دال روٹی کھا لی. تو نے اچھا پہنایا، آج سادہ لباس پہن لیا. تو نے اچھی جگہ رکھا، آج جو ہے وہ چھوٹے گھر میں آ کے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ہر عافیت کی انتہا آزمائش ہے. اچھا کیا بہتر ہے اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ بھئی آزمائش چاہیے یا عافیت چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے. تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی اس کے بعد سے گزرے اور کہنے لگے اے شخص، کیا تو اللہ سے مصیبتیں مانگ رہا ہے، بلائیں مانگ رہا ہے، آزمائش مانگ رہا ہے؟ وہ گھبرا گیا کہ نہیں میں تو صبر مانگ رہا ہوں. تو صبر تو اسی وقت ہوگا نا جب آپ پہ مصیبت پریشانی ہوگی، اسی کا نام تو صبر ہے. تو اس نے کہا یا امام پھر میں کیا مانگوں؟ تو امام نے کہا کہ تو اللہ سے عافیت اور عافیت پہ شکر مانگ. عافیت یعنی بیماری سے نجات، غربت سے نجات، پریشانی سے نجات، حادثات سے نجات، آفات و بلیات سے نجات. یہ مانگ اور پھر یہ جب نہ ہو یہ چیزیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کر اور پھر لا ان شکرتم لا ازیدنکم، تو اللہ تعالیٰ اس عافیت میں اضافہ کرے گا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ مصر ہوتے ہیں، نہیں جناب عافیت تو بچوں کا، عورتوں کا، ضعیفوں کا، بیماروں کا شوق ہے. ہم تو نوجوان مرد ہٹے کٹے، ہمیں تو کچھ مصیبت کوئی آزمائش چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمیں آزمائش میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، پھر ہم بتائیں کہ ہم کیا چیز ہیں، پھر ہم اللہ کے سچے بندے ہونے کا مظاہرہ کریں. تو امام ششم صادق علیہ محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب سے کہ تم اللہ سے عافیت و بخشش طلب کرو، کیونکہ تم آزمائش کے قابل نہیں. تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا جاتا تھا تاکہ وہ کلمہ کفر بیان کرے، لیکن وہ کلمہ کفر نہیں کہتے تھے. اب آپ مجھے بتلائیے
امام کے اصحاب امام کے سامنے بیٹھے ہوئے اور امام ان کو آزمائش کے قابل نہیں سمجھ رہے، تو وہ لوگ جو امام کے بعد یعنی ہم لوگ اس زمانے میں پیدا ہوں گے جب امام بھی ہمارا سامنے نہیں، جس کے لیے خود چھٹے امام ایک دفعہ گریہ کرتے کرتے لوگ جب آئے اور انہوں نے استفسار کیا امام کیوں گریہ کر رہے ہیں، تو انہی چھٹے امام نے کہا تھا میں گریہ کر رہا ہوں ان لوگوں پر جو زمانہ غیبت میں پیدا ہوں گے اور ان کے پائے استقامت میں لغزش ہوگی۔ تو جب امام کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آزمائش کے قابل نہیں تو ہم جیسے کس کھیت کی مولی، کس آزمائش کے طلبگار جو ہم بڑے جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں، تو خدا را اپنے آپ کو فضول میں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی عافیت اور جنت دینے پہ طلب ہے۔ حدیث رسول ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں عافیت کے ساتھ رکھتا ہے اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بھی ہم صحت مند بھی ہیں، ہم دولت مند بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں، اچھا گھرانہ خاندان ہے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوئی حادثہ بھی نہیں ہوتا، خدا نخواستہ چوری ڈکیتی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشمن بھی ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا۔ آپ یہ چیک کریں کہ کیا آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ یہ چیک کریں کہ کیا آپ گناہوں میں ملوث تو نہیں۔ ہاں اگر گناہوں میں ملوث ہیں ان نعمتوں کے باوجود تو پھر آپ کی درجہ بندی ہارون بھی خیر ٹھیک ہے، قارون، نمرود، شداد، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ گناہوں میں ملوث ہیں اور آپ کو شکر کا خیال نہیں آ رہا، تو جب دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے آپ دونوں چیزیں مانگ لیجیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی اب آئیے عافیت کی تعریف، اہمیت، اقسام، اشکالات کو سمجھنے کے بعد اس کا حصول کیسے حاصل کریں اس کو۔ دو طریقے تو امام رضا نے جن کا یہ مہینہ ہے بتا دیے۔ نمبر ایک اللہم صلی علی محمد کہ گوشہ نشینی اور خاموشی، گوشہ نشینی 90%، 9 خاموشی 10۔ اسی بات کو چھٹے امام نے تھوڑا سا مختلف کر کے بیان کیا کہ عافیت کے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ گوشہ نشینی میں، تھوڑا سا الٹا، اور تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے کہ عافیت کے 9 حصے خاموشی میں سوائے ذکر الہی، اور 1 حصہ برے لوگوں سے گوشہ نشینی۔ اب یہاں وضاحت ہو گئی کہ خاموشی کا مطلب مطلقاً خاموشی نہیں، اور یہ بھی وضاحت ہو گئی گوشہ نشینی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسہ آنا چھوڑ دیں، آج جماعت نماز پڑھنا چھوڑ دیں، مجلسوں میں جانا چھوڑ دیں، برے لوگوں سے کنارہ کشی، یہ ہے گوشہ نشینی۔ تو اصل جو اہم طریقہ کار عافیت کے گوشہ نشینی۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ 8ویں امام نے تو 9 حصے گوشہ نشینی میں اور 1 حصہ خاموشی میں بتلایا، اور چھٹے امام نے الٹا، یعنی 9 حصے خاموشی میں 1 حصہ گوشہ نشینی۔ ہو سکتا ہے ادوار کا فرق ہو، چھٹے امام کا دور ایسا ہو، اور غالباً ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ چھٹے امام کے دور میں لوگ آزاد تھے، بلکہ خود امام مدینے سے کوفے جاتے ہیں اور کوفے کی مسجد میں علی الاعلان جو ہے تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع کہ 900 حلقے، یعنی یہ ایک کلاس ہے، اس کو ہم کہیں گے ایک حلقہ، اس طرح کی 900 کلاسیں ہوا کرتی تھیں، سب کی سب امام کے انڈر، یعنی ایک سبجیکٹ، ایک درس، ایک موضوع ایک جگہ، دوسرا درس، دوسرا سبجیکٹ دوسری جگہ، ایک جگہ فلسفہ، دوسری جگہ منطق، تیسری جگہ فقہ، پانچویں جگہ اصول، 5ویں جگہ فلسفہ وغیرہ وغیرہ، ایک آدمی۔ یہاں کراچی یونیورسٹی میں
60-70 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ میں 10-15 پروفیسرز ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، 900 حلقے ایک ہی استاد، اور وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی ان کے انڈائریکٹ۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام بیان کر رہے ہیں کہ 900 حلقے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعان علی مکتبہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آزاد تھے، لوگوں میں گھلتے ملتے تھے، لیکن احتیاط کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گھومو پھرو لیکن بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرو، 90% تمہاری عافیت تمہارے کلام میں ہے، چنانچہ جب ضرورت ہو تب بولو، اور ایک حصہ کہ تم گوشہ نشینی اختیار کرو۔ لیکن امام ایک ایسے زمانے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اب وہ کون سا زمانہ ہے اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی، کہ جس میں 90% عافیت گوشہ نشینی، سولیچیوڈ، تنہائی میں، اور ایک حصہ خاموشی میں۔ دو اور طریقے ذہن میں رکھ لیجئے اس قول سے ہٹ کر۔ بہت سارے طریقہ کار عافیت کے حاصل کرنے کے ہو سکتے ہیں، امام نے 2 بتلائیں، 2 اور بھی روایتوں میں موجود ہیں۔ اور وہ کیا؟ روایت میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو طویل عرصے تک عافیت حاصل رہے تو وہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کرے۔ خوف الہی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ خوف الہی کیا ہے؟ ممنوعات اور محرمات سے بچنا، اللہ کی اطاعت گزاری میں مشغول ہونا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا۔ جب اللہ کو حقیقی طور پر اپنا آقا تسلیم کر لیتے ہیں آپ، تو اللہ پھر آپ کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کسی کا بندہ ہو اور کوئی اس کا آقا ہو تو بندے کو، غلام کو جو بھی تکلیف ہوگی اس کا آقا پورا کرے گا۔ یا کمپنی کا باس ہے، وہ آپ کی ہیلتھ انشورنس، وہ آپ کے حادثات کی تلافی کے لیے تیار ہوگا۔ تو امام کا کہنا ہے کہ عافیت اگر طویل عرصے تک چاہتے ہو تو خوف الہی پیدا کرو، عافیت تمہیں مل جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تم چاہتے ہو عافیت ملے تو کس طرح ملے گی؟ اگر تم اپنے سے پست کے لیے عافیت طلب کرو گے تو تمہیں اپنے فوق، اپنے بالاتر سے عافیت ملے گی، یعنی اپنے سبارڈینیٹس، اپنی رعیت، اپنے چھوٹے، اپنے جونیئرز، اپنے ماتحتین، اپنے سے کمتر، معاشی طور پہ، منصب کے طور پہ، علمی اعتبار سے جو کمتر لوگ ہیں جن پہ آپ روب جھاڑ سکتے ہیں۔ گھر جا کے بھی آپ کہیں گے نا چائے نہیں بنی اب تک، تو معلوم ہے کہ میں 5:30 بجے آ جاتی ہوں۔ تو جو چھوٹے لوگوں پہ روب جھاڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے ان سے عافیت چھین لی۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، باپ گھر میں داخل ہوتا، بچے جو ہے وہ بلی کے بچوں کی طرح وہ پلنگ کے نیچے، کوئی ادھر کوئی ادھر، ابو آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ عافیت کی ضد ہیں، تو آپ کی وجہ سے گھر والے ڈر خوف میں مبتلا ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹی، آپ کی بہو خوف میں مبتلا ہے، آپ کو اپنے سے اوپر سے خوف ملے گا۔ ہوتا یہی ہے، آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے امپلائیز، اپنے ماتحتین، اپنے بچوں پہ روب رکھوں اور ان کو سخت سزا دوں، غلطیاں پکڑوں، تو پھر آپ کی غلطیاں پکڑی جائیں گی۔ اگر آپ عفو درگزر سے کام لیں گے، اپنے ماتحتین سے، اپنے جونیئر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، مطلب جونیئرز اور ماتحتین تو چھوڑیں، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی، اپنی اولاد، وہ بہو یا بیٹی یا بیٹا بیجا سختی آپ کریں گے، روب رہے مثلاً میرا، تو پھر آپ کو اپنے سے بڑے، کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، وہ آپ کا باس ہو سکتا ہے، خاندان کو بزرگ ہو سکتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے تکلیف، جسے کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، تو اس کی بددعا آپ کو لے ڈوبے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپر والے سے آپ نقصان سے بچے رہیں، عافیت میں رہیں، تو آپ نیچے والوں کی فکر کریں، ان کو عافیت دیں۔ لیکن ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ سبزی والے کے پاس جائیں گے، سبزی والا نرخ بتائے گا، تم لوگوں کے تو پیٹ ہی نہیں بھرتے، تم لوگ جو ہے وہ حوث میں مبتلا ہو۔ اور یہی افراد میک ڈونلڈ، KFC، پیزا ہٹ چلے جائیں، وہاں بتا دیں برگر کتنے کا، 550 کا، اچھا سوری میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ جملہ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ تم لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے؟ پاکستان آ گئے تم اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے، وہاں آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔
تو سبزی والے اور پھل والے دکاندار موچی ان پر آپ کا یعنی 10 روپے 20 روپے زیادہ سے زیادہ دے رہے ہوں گے آپ. آج کل آم پہ جھگڑے ہو رہے ہیں 120 روپے کلو یا 100 روپے کلو. 20 روپے اور 10 روپے میں آپ اس کو جو ہے وہ سر عام جو ہے ذلیل کر دیتے ہیں. تو جب آپ سر عام ذلیل کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے یہ شخص عزت کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے گھر میں آپ کو ذلیل کرے گا. آپ کسی کو سر عام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص پلٹ کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ہم اسی پہ اپنا غصہ. اصل میں حقیقت میں تو احسان اسی پر کرنا ہے آپ کو کہ جس سے جواب کی یا جس سے احسان کی امید نہ ہو. مطلب کسی سے آپ احسان کریں کہ وہ میرے کام آئے گا تو پھر دنیاوی حوالے سے وہ آپ کا کام ہو جائے گا, اس کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا کم از کم آخرت میں. تو بہرحال تو جو اپنے فوق سے عافیت طلب چاہتا ہے وہ چاہے اپنے پست سے عافیت طلب نہیں کرے, مطلب اس کو عافیت دے. بہرحال جو امام نے ہمیں 2 طریقے بتائے ہیں, ایک ہے گوشہ نشینی, ایک ہے خاموشی. اب ان پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ عافیت کو ہم کسی حد تک سمجھ سکیں. اب ہم گوشہ نشینی یعنی اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف چلیں گے. گوشہ نشینی کیا ہے, گوشہ نشینی کی اہمیت کیا ہے, گوشہ نشینی کے فوائد کیا ہیں, ہمارے پاس وہ کیا مثالیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں گوشہ نشینی ایک بہت مفید چیز ہے. اور پھر ایک اشکال کیا, گوشہ نشینی ایک مطلقاً چیز ہے کہ ہمیشہ 24 آور 7 days a week ہونا چاہیے یا بس وقت ضرورت ہونی چاہیے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. گوشہ نشینی, گوشہ نشینی کے حوالے سے ایک جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے وہ سمجھ لیں کہ فلیگ شپ موبائل کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا فلیگ شپ موبائل, مین موبائل. اس کے بعد اہم ترین حدیث جس کو سن کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے گوشہ نشینی کیا ہے. گوشہ نشینی عبادت ہے, دیٹس اٹ. بہت کافی ہے گوشہ نشینی کی افادیت کو بیان کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ گوشہ نشینی میں بیٹھ گئے, تنہائی میں بیٹھ گئے, بس آپ نے کیوں, کیونکہ اپنے آپ کو آپ نے گناہوں سے, کئی گناہوں سے, ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا, کئی گناہوں سے بچا لیا. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جب آدمی واجبات ادا کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اور جب اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اصل چیز اطاعت ہے. علماء اعلام فرماتے ہیں نیکیوں سے زیادہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو گوشہ نشینی گناہوں سے بچنا ہے, یہ اطاعت ہو گئی, اس لیے گوشہ نشینی عبادت ہے. اس کے بعد برے لوگوں سے الگ رہنا یا برے لوگوں سے الگ رہنے میں ساری بہتری ہے. دیکھا جائے اگر آپ برے لوگوں سے الگ رہیں گے تو بری عادتیں آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی, بہتری پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد جو لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتا ہے اس میں کوئی سلامتی نہیں, یا لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنے میں کوئی سلامتی نہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشلائزیشن کا دور ہے. جو تنہا رہتا ہے, گوشہ نشین رہتا ہے, چپ رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے, اس کو کچھ آتا جاتا نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں ہے لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. اور جو سوشلائز ہے لوگ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بڑا بولڈ ہے, بلکہ لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے بڑی بولڈ ہے ماشاءاللہ, تو ہر کسی سے بات اپنی میل کزنس کے ساتھ دیکھیں کتنی بولڈ انداز سے بات کرتی ہے, چپ کرا دیتی ہے تو اپنے بڑے بڑوں کو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لڑکیاں اپنے فیس بک پہ لکھتی ہیں تھینکس گاڈ آئی ہیو 50,000 فالوورس, آئی ہیو 1 ملین فالوورس. ارے فالوور کا اردو ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ پیچھا کرنے والے. ہمارے زمانے میں اگر کوئی لڑکی گھر آ کے کہہ دیتی تھی کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو گھر کے مرد ڈنڈے لے کے نکل جاتے تھے. اور آج کل کی لڑکیاں بڑے فخر سے باپ کے سامنے کہتی ہیں بابا میرے 100 فالوورز ہو گئے. آپ اردو میں بول دیں تو پھر دیکھیے شاید کچھ معرفت ہو آپ کے باپ کو, بھائی کو کچھ غیرت آئے, بابا میرے پیچھے جو ہے 100 لڑکے یا 100 لوگ پیچھے لگے ہوئے میرے. تو کیا یہ اچھی بات ہے اخلاقی طور پہ کوئی عورت, کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے اتنے فالوورز ہیں بڑے فخر سے؟ اور کیا ہے وہ سب فرینڈ شپ ریکویسٹ ہے. کوئی انکل کہے کہ آپ کو جوائن نہیں کرتا کہ میں آپ کا انکل ہوں, ایز اے برادر, فرینڈ. اس فرینڈ شپ نے سارا کام خراب کیا ہوا ہے.
وہ آنٹی ہوں گی لیکن وہ بھی ایز اے فرینڈ لوگوں کو ایکسیپٹنس دے رہی ہیں، ایڈمٹ کر رہی ہیں آپ کے فرینڈ۔ تو خدا را یہ جو فرینڈشپ ہے، یہ جو سوشل سرکل ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ بے جا میل جول میں کوئی سلامتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ نقصانات ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ہی جینڈر سے دوستی رکھیں بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں سوشلائزیشن، تو آپ دیکھیے گا اس میں آپ جو ہے اور بھی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، منافقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے لوگوں سے بنا کے رکھنے میں۔ جیسے نہیں کہتے بنا کے رکھنی پڑتی، آپ کو کیا معلوم، آفیسز میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، پولیٹکس جسے کہتے ہیں۔ تو بے جا میل ملاپ میں کوئی سلامتی نہیں۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے سر یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں، سوشل دور میں آپ بہت مشکل بات کر رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، کوئی میری بات یا کسی کا تبصرہ نہیں، عالم کا، معصوم کی روایت ہے، جس کو خلوت کا مزہ، جو خلوت کا مزہ چکھ لے وہ اپنے آپ سے وحشت کرنے لگتا ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں سے تو وحشت کرتا ہے لیکن اپنے آپ سے بھی وحشت کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنا آپ آپ کا نفس ہے، آپ کا جسم تو حقیقت میں آپ کا لباس ہے۔ اصل چیز آپ کی شخصیت میں آپ کا نفس ہے۔ یہ نفس جب آپ خلوت میں ہوں گے تو کہے گا چلو بھائی پانی پی کے آتے ہیں، چلو بھائی ذرا کھانا پینا کرتے ہیں، چلو بھائی چلا باہر گھوم کے آتے ہیں، چلو بھائی ذرا فلاں سے بات کرتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ سب لوگوں نے امتحان کا دور گزارا ہوگا، جب آپ کے امتحان سر پر ہوتے ہیں، کوئی آپ سے کہے بھی کھانا کیا کھاؤ گے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ بریانی، متنجن، قورمہ، نہاری، کچھ نہیں، جو پکا لے امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا امتحان ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹا کل پیپر ہے تمہارا، کیا تم پہن کے جاؤ گے؟ ارے بھائی کوئی بھی لباس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کتنے بجے سو گے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو بہت باقی ہے، نیند آئے گی تو سو جاؤں گا میں۔ اور پھر سوتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے، کیا وہ بیٹا؟ نہیں نیند نہیں آ رہی مجھے، جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کو نہ لباس کا ہوش، نہ آپ کو کھانے کا ہوش، نہ آپ کو نیند کا ہوش، نہ آپ کو دوستوں کا ہوش، آپ سائلنٹ کر دیتے ہیں، کال کاٹ دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، سوری میں مصروف ہوں۔ تو خلوت میں بھی آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے کہ بس بہت ہو گئی عبادت، کیا اتنی لمبی لمبی دعائیں، اذکار، تعقیبات، بس فرض پڑھ لی، بس بھاگو۔ تو آپ اپنے آپ سے وحشت کرتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میں اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی نکلو یہاں سے۔ تو انسان اپنے آپ سے وحشت کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کا برا مناتا ہے کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کی وجہ بھی امام نے بتا دی کہ انسان اپنے آپ سے وحشت کیوں کرتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ پوری ایکویشن زندگی کی یہی تو ہے، اللہ کو پانا۔ بس اللہ کو پا لیا تو بس جنت دوزخ کے فیصلے اب تو وہی کرے گا۔ جب میں اللہ کا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ آخری جملہ تھا رسول اللہ کا دنیا سے جاتے ہوئے۔ تو جب اللہ کو آپ نے دوست بنا لیا تو کیا دوزخ، کیا جنت، کیا برزخ، کیا زندگی، ہر جگہ عافیت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ سے دوستی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک فرینڈشپ ریکویسٹ آ گئی، ان ہزاروں لاکھوں فرینڈشپ جن پر آپ فخر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ فیس بک وہ ہے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں وہی ہوتے ہیں جو آپ کے محلے یا آپ کے حقیقی طور پہ دوست ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی غربت کی وجہ سے آپ گلے نہیں لگاتے وہی لوگ نماز جنازہ میں پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ تلاش کریں ان فرینڈشپ ریکویسٹ والوں کو جو آپ کو فیس بک اور انسٹاگرام پہ دیتے ہیں، وہ کہاں ہیں آپ کے نماز جنازہ، وہ کہاں ہیں آپ کی میت بیماری کے وقت یا پریشانی کے وقت۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو خلوت میں اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جائے پھر اس کو زندگی کی اور لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ خود کہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، کیوں بھائی اس کو یہ چیزیں پسند ہیں اور یہ چیزیں مجھ میں موجود ہیں، فلاں کھیل پسند ہے، فلاں کلر پسند ہے، فلاں تفریح، فلاں
سبجیکٹ، اس لیے وہ مجھے دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرینڈ شپ ریکویسٹ کس کو آتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس کو اپنا دوست بنانا پسند کرتا ہے؟ دوست نہیں، قابل رشک دوست۔ دوست کون تھا؟ کون سا نبی تھا؟ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ اولو العزم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے حدیث میں روایت میں جملہ ہے، قابل رشک اللہ کا دوست وہ ہے جو گمنام ہے، جس کا رزق بقدر ضرورت اس کو ملتا ہے، جس کی میراث کم ہوتی ہے، جس پہ رونے والے کم ہوتے ہیں۔ ہم فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہوں گے، اتنے لوگ نہیں ہوں گے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کم ہوگی تمہارے جنازے میں۔ کائنات کے بہترین افراد پنجتن تھے۔ رسول کا جنازہ کتنے لوگ تھے؟ کچھ کہتے ہیں 18، کچھ کہتے ہیں 20، کچھ کہتے ہیں 25، بس۔ مولا کا جنازہ رات کے اندھیرے میں چند افراد۔ بی بی کا جنازہ قبر اب تک نہیں معلوم، گمنام۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ جنازے پہ تیر۔ امام حسین کا جنازہ تیروں پر۔ یہ تھے پنجتن پاک، کائنات کے عظیم ترین لوگ، جنازے اور میت۔ اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فکر نہ کریں کہ میرے جنازے میں کم لوگ ہوں گے، یا میرے رونے والے کم ہوں گے، یا میری میراث کم ہے تو لوگوں کو کم ملے گا، دعائیں نہیں۔ گمنام لوگ، کم میراث چھوڑ جانے والے لوگ، جن پر کم گریا، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ بلکہ ایک اور آگے کی بات، ہم کہتے ہیں متقی انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے، لعلکم تتقون، ماہ رمضان کا پیغام۔ اللہ فرماتا ہے، روایتوں میں ہے کہ اللہ کو وہ متقی پسند ہے جو مخفی ہو، جو غیر حاضر ہو تو لوگ اس کے بارے میں پوچھے نہیں، اور جو اگر حاضر ہو تو لوگ اس کو پہچانے نہیں۔ ہوتا ہے نا، آپ سامنے کھڑے ہوئے اور آدمی کسی اور کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، کسی سے گرم جوشی سے ملا رہا ہوتا ہے، آپ کو بس السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تو متقی پرہیزگار، کون سا متقی پرہیزگار؟ ہر متقی پرہیزگار نہیں، وہ جو موجود نہ ہو۔ شادی میں بہت سارے لوگ نہیں آتے، کچھ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، فون کیا جاتا ہے، کہاں رہے گا بھائی، جلدی آؤ، تمہارے بغیر تو نکاح نہیں شروع ہوگا، تمہارے بغیر کیک نہیں کٹے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی سامنے موجود ہے اور اس کی فکر نہیں ہے، اور موجود ہو تو اس کو پوچھا نہیں جاتا۔ لیکن یہ لوگ ہدایت کا چراغ ہیں اللہ کے نزدیک۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز کرنے گئے تھے تو اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو ٹپس دی تھی کہ کون سا شخص مجھے پسند ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو خوبصورت لباس، عالی شان گاڑی میں جاتے ہیں کہ ایک عزت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بوسیدہ لباس میں گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے پسند ہے کہ تم بوسیدہ لباس میں ہو لیکن تمہارا دل تازہ ہو، لوگوں میں گمنام رہو لیکن آسمان میں تمہارا چرچا ہو۔ یہ ہے مومن، یہ ہے عافیت پانے والا شخص، یہ ہے گوشہ نشین جس کی اللہ جو ہے وہ عزت و تکریم کرنا چاہتا ہے۔ فائدہ کیا ہے اس گوشہ نشینی کا؟ دو فائدے، داخلی خارجی، گناہوں سے پرہیز، دشمنوں سے پرہیز۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اوپر یہ لازم کر سکو کہ گھر سے نہ نکلو تو نہ نکلو، ورنہ تم پر کئی پابندیاں ہوں گی کہ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، تسنع نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، دو روئی اختیار نہیں کرنی، ڈیکوٹومی، منافقت نہیں کرنی۔ یہ ہے نا، یہ تو 6 مثالیں تھیں امام نے، یعنی جتنے بھی گناہ جن میں ملوث ہو سکتے ہیں، غیبت عموماً کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، حسد کیا جاتا ہے، ریاکاری، تسنع، دو روئی، یہ سب چیزیں لازم۔ جیسے مولا کا ایک اور قول ہے کہ بولنے سے پہلے لفظ تمہارے غلام ہوتے ہیں اور بولنے کے بعد تم اس کے غلام بن جاتے ہو، یعنی تمہیں ثابت کرنا ہوتا ہے جو تم نے کہا۔ اگر جھوٹ بولا تو تم بدنام ہو جاتے ہو۔ اسی طرح جب آپ اندر رہتے ہیں، گوشہ نشین ہیں، تو کوئی غیبت نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی حسد نہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہے، کوئی تسنع، کوئی فریب کاری، ریاکاری،
دو روئی نہیں. باہر نکلے کسی نہ کسی سے ملنا ہوگا. اچھی حالت میں دیکھیں گے تو ایک حسد کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. دشمن کو دیکھیں گے تو اس کی غیبت، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. یہ اولین سیلف ڈیولپمنٹ، خود سازی کی طرف پہلا قدم. لیکن دیکھیے اب اس میں ایک بہت اہم بات جو بہت زیادہ ضروری ہے گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کے لیے، کلیئرفیکیشن کے لیے. آپ کس کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر رہے ہیں؟ عافیت، اور عافیت کے ساتھ بہرحال گناہوں میں آلودہ نہ ہونا بھی ایک عافیت ہے. آپ اس لیے گوشہ نشینی اختیار کر رہے ہیں کہ آپ عافیت میں رہیں، گناہوں میں ملوث نہ ہوں. لیکن اگر گناہوں کے سامان اپنے ساتھ لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ ایک صاحب تھے، ان کو آم کھانے کا بڑا شوق تھا. ایک دفعہ رمضان گرمیوں میں آ گئے تو آم بھی گرمیوں میں ہوتے ہیں. اب ان کو عادت تھی 24 گھنٹے آم. ان کے دوست ان سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا گھر میں بیٹھ کے دوپہر میں وہ آم کھا رہے ہیں. تو بہت ان کو لتاڑا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہ رمضان آم پسند ہے کوئی بات نہیں، لیکن ماہ رمضان، ارے ماہ رمضان میں تو شیطان بھی بند ہوتا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں شیطان اسی کمرے میں تو بند ہے. تو اگر آپ گوشہ نشینی اختیار کریں اور اس گوشہ نشینی میں شیطان جو اس وقت یہ ہے اس کو لے کے بیٹھ جائیں، اب شیطان بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی کے ذریعے سب کچھ، بلکہ ہمارا پرنٹ آؤٹ بھی اس کے ذریعے پہنچے گا آپ تک. اس کو شیطانی طریقے سے استعمال کیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائل، تو پھر جسے کہتے ہیں کہ وہ گوشہ نشینی کسی کام کی نہیں. اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز، فیس بک، کراچی کی خبریں، CNN، BBC، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. مجھے بتائیں اس اعتکاف کا کیا فائدہ ہوا جس سے آپ وہی چیز کر رہے ہیں جو. اب حد یہ ہو گئی ہے اگر آپ کو درس سننا ہے، مجلس سننی ہے، یہ جو درس آپ سنیں گے شاید اس سے پہلے بھی یہی ہو، پہلے ایڈ آئے گا. پہلے آپشن تھا اسکپ دا ایڈ، آپ اسکپ کر لیا کرتے تھے. اب کیا آتا ہے؟ دا ویڈیو ول بی پلیڈ آفٹر دا ایڈ. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دیکھنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سننا ہے، 5 سیکنڈ کی صحیح، لیکن وہ ویڈیو وہاں پہ موجود ہوگی. انتہائی ولگر، انتہائی فحش، انتہائی غیر ضروری. ہم جو کہتے ہیں بھائی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو بہت اچھا ہوگا، یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ کیسی ہو رہی ہے. جب درس مجلس کی ابتدا موسیقی سے، بے حجابی سے ہوگی تو کس تقدس کے ساتھ آپ ویڈیو جو آپ کو دیکھنی تھی، درس جو آپ کو سننا تھا 10 منٹ، وہ 10 سیکنڈ جو آپ نے دیکھے تھے شروع میں وہ ابھی تک آپ کے ذہن سے جا ہی نہیں رہے. اور اب تو یہ ہونے لگا اب درس سنتے 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 جہاں اہم نقطہ کوئی ذاکر بیان کرنا چاہتا ہے ایک دم سے ایک اور ایڈ آ جاتا ہے اور پھر لکھا ہوا آتا ہے اف یو ڈونٹ وانٹ دا ایڈ یو ہیو ٹو پے، اتنے آپ کو ڈالر. کتنی مصیبت میں ہے آج کل کا انسان. مجبوری ہے لیکن انٹرنیٹ بھی جسے کہتے ہیں کہ ضروری ہے. یہ وہی موبائل تھا کہ جس کو اساتذہ اپنے ہتھوڑوں سے توڑتے تھے کہ جو کوئی موبائل لے کر آیا اس کا ہم موبائل توڑ دیں گے. آج وہی موبائل پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بیٹا آن لائن کلاسز آپ کو اسی سے لینی ہے. اب تو دینی مدارس میں ویڈیو والا موبائل کہتے ہیں اس میں پابندی لگ گئی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ان چیزوں سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، لیکن اسی میں ہی آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے. ہم بچپن میں حدیث سنتے تھے کہ لوگوں پہ اتنے زیادہ فتنے آئیں گے ایک زمانے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کھڑکی سے فتنے کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو فتنے اس کو اچک لیں گے. تو ہم کہتے تھے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھر کی کھڑکی سے، چار دیواری میں کھڑکی سے دیکھے فتنہ اس کو اچک لے. تو پتہ چلا جب بڑے ہوئے انگلش سیکھی تو کہ کھڑکی کو انگلش میں ونڈو کہتے ہیں. اور پھر ونڈو 98 آئی، ونڈو XP آئی، ونڈو 10 آئی. اسی ونڈو کے ذریعے تو آپ فتنوں تک پہنچ رہے ہیں، موسیقی تک اور بے حجابی تک. اور پھر وہی چیزیں ہمارے بچوں کو اچک رہے ہیں، ہائی جیک کر رہے ہیں. تو گوشہ نشینی ہو. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اگر بچہ شیطانی کرتا تھا، بگڑتا تھا، شرارت کرتا تھا، گالم گلوچ کیا کرتا تھا، تیور بدل جاتے تھے تو ماں باپ اس کو کمرے میں بند کر دیتے تھے. اب کمرے میں بند ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اندر، کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. بیٹا دکھاؤ تو کیا دیکھ رہے ہو. امی دیکھیں آپ خواہ شک کرتی ہیں، 2 ونڈو کھولی ہوئی ہیں، فوراً کراس پہ کلک کیا اور تو فوراً ہسٹری چیک کر لیں آپ. خیر یہ بھی مناسب نہیں ہے سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، تو وہ کہے گا کہ بس اب ذلیل تو ہو گئے بس اب. تو بہرحال اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا نہ کرو. آپ کو یہ بتانا چاہیے بیٹا اس کے کیا نقصانات ہیں.
بد نظری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو نامحرم پہ لذت کی نگاہ ڈالتا ہے گویا ایسا ہے جس نے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کیا. ابن ملجم کے برابر نہیں، ابن ملجم کا 60 گنا. یہ حدیث سنائیں اپنے بچوں کو کہ بد نظری کرنے والے کے آنکھوں میں سرخ سلاخیں ڈالی جائیں گی روز محشر جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جب فیصلہ ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. روز محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. ایک دن، اب پتہ نہیں کتنے دن لگے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوازمات، گناہ کے انبار، گناہ کے آلات، گناہ کے ذرائع ساتھ لے کے بیٹھیں گے تو گوشہ نشینی کا کوئی فائدہ نہیں. گوشہ نشینی کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. آپ بہتر انسان، ارے انبیاء کے لیے لازم ہے. حدیث رسول ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی جانشین اس کا ایسا نہیں گزرا کہ جس کو شروع میں یا آخر میں گوشہ نشینی سے نہ گزارا گیا ہو. آدم علیہ السلام جنت میں گوشہ نشین تھے. ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک غار میں گوشہ نشین رہے. موسیٰ علیہ السلام 6 سال 6 لاکھ آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل عبور کرتے ہیں. کوہ طور پہ گوشہ نشینی کرنے کے لیے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ مجھے گمنامی پسند ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں گمنامی. رسول اللہ 63 سال کی زندگی میں 40 سال گوشہ نشینی، اور پھر کہا کہ اب جاؤ 23 سال، یعنی مور دین 50% تو گوشہ نشینی میں گزار دی. یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے. ہم تو بس تڑپتے ہیں کہ لوگوں میں جائیں، سوشلائز ہوں اور اپنے جواہر سے، اپنے جوہر سے لوگوں کو آشنا کریں. تو ائمہ کی زندگیوں کو دیکھ لیا، تقریباً تمام لوگوں کی زندگی شروع میں، آخر میں، بیچ میں گوشہ نشینی میں گزری. لیکن بہرحال جب گوشہ نشینی کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے تو توڑنا بھی چاہیے. ایک صحابی نے رسول سے آگے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلا جاؤں اور عبادت کروں. رسول نے کہا اسلامی ریاست میں 1 گھنٹے پہ صبر 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ریاست اسلام میں ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹے کا صبر اس 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہو. 40 سال پہاڑوں پہ جا کر بیٹھیں گے تو کوئی شخص ہی نہیں ہوگا آپ کو تنگ کرنے والا. اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں 1 گھنٹہ ایسا گزار لیں جس میں گھر میں ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں کہ جو آپ کو ناپسند ہو، آپ برداشت کر رہے ہوں. بڑے بوڑھے ڈانٹتے رہتے ہیں، بیٹا ٹی وی کی آواز آہستہ کر دو، بیٹا اذانیں ہو رہی ہیں، بیٹا موسیقی نہیں سنتے، بیٹا اس طرح نہ کلب، بیٹا پراپر حجاب، یہ وہ. بعض اوقات آپ کی چل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں چلتی. آفیسز میں آپ کے خلاف پالیٹکس ہوتی ہے، بہت ساری. ریسٹورنٹ میں 1 گھنٹہ ٹھیک ہے، آپ غیر شرعی کام دیکھ رہے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو رہا ہے، آپ نہیں روک سکتے، مجبور ہیں. 1 گھنٹہ بھاگے نہ، فرار نہ حاصل کریں. اگر آپ اپنا ایمان سلامت رکھ سکتے ہیں. آپ کو 40 سال کی عبادت. لڑکیاں بڑے فخر سے اپنی ماں کو آگے بتاتی ہیں میری ساس جو ہے میرے لیے سوہانی روح بن گئی ہے، کوئی دن نہیں گزرتا کہ مجھ پہ ظلم نہ ہوتا. 24 گھنٹے میں مصیبت میں. ارے 24 گھنٹے کو ضرب دیجئے 40 سال سے، 960 سال عبادت کا ثواب ایسی عورت لڑکی کو ملے گا جو کسی حب زدہ ماحول میں رہ رہی ہے. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہر بہو مظلوم ہوتی ہے، بعض اوقات ساس بھی مظلوم ہوتی ہے. آج کل تو دونوں کا معاملہ برابر. تو ساس بھی یہ سمجھ کے صبر کر لے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے گیا، مثلا 1 گھنٹے وہ صبر کرے گی، 40 سال کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو بعض اوقات آپ کو گوشہ نشینی سے نکل کر لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے ناپسندیدہ باتوں پر، تاکہ 40 سال. اور اگر آپ اس طرح نکلیں کہ پورے کی پوری امت، پورے کے پورے اسلام کو بچا لیں تو پھر کیا ہی بات. گوشہ نشینی سے 1000 درجے بہتر ہے. نکل کر خانہ خواہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانہ خواہی ہے فقط اندوہ دلگیری. کہ بعض اوقات آپ کو نکلنا پڑتا ہے تلوار اور گوشہ نشینی، آپ کو حج چھوڑنا پڑتا ہے، اعتکاف اور گوشہ نشینی تو بہت دور کی بات. آخر میں خاموشی جو کہ گوشہ نشینی کے بعد آتی ہے، یعنی گوشہ نشینی 9 حصے 9 جز اور خاموشی ایک. درود پڑھ دے محمد والے محمد. بہت
بہت کم ٹائم ہمارے پاس رہ گیا، بس جلدی جلدی اپنے مفاہیم کو مکمل کریں۔ خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ابھی سنا گوشہ نشینی عبادت ہے۔ خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک دسترس فقط مومن کو ہوتی ہے، اس میں ایک چیز خاموشی بھی ہے، اور خاموشی اولین عبادت ہے۔ اگر آپ نے خاموشی نہیں سیکھی، گوشہ نشینی میں چلے گئے، تو آپ نے سمجھ لیں مونٹیسری پلے گروپ یا کلاس 1 نہیں اٹینڈ کی اور ڈائریکٹ کلاس 5 میں آ گئے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حدیث روایت میں آیا ہے کہ لوگ پہلے زمانے میں خاموشی سیکھتے تھے، تم باتیں کرنا سیکھتے ہو۔ لوگ 10 سال تک خاموشی سیکھتے اور جب اس کی پابندی کر لیتے تو پھر عبادت سیکھتے، اور نہ کر پاتے تو کہتے ہم عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ عبادت نہیں جو واجبات جو ہر کسی کو کرنی ہے، وہ واجب جو انسان بہت بڑا عابد بن جائے۔ کیا فائدہ ہے اس خاموشی کا؟ خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاموش طبع انسان کی بڑی ہیبت ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں غصہ کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، ڈانٹ ٹپٹ کریں گے تو روب بیٹھے گا، نہیں، بعض اوقات روب انسان کو مار ڈالتا ہے، خاموشی انسان کو مار ڈالتی ہے، اتنی ہیبت ہوتی ہے۔ کم از کم فائدہ خاموشی کا سلامتی ہے، آپ محفوظ رہتے ہیں، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکلتی، کیونکہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے غلط بات یا صحیح بات جو بھی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ جاہل کے لیے خاموشی پردہ پوشی ہے۔ اگر آپ جاہل ہیں، اگر غلط بات بول دیں گے لوگ ہنسی اڑائیں گے آپ کی۔ مومن کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ خاموش بیٹھا ہے تو اس کے قریب ہو جا، کیونکہ خاموشی کے وقت اس کے اوپر حکمت نازل ہوتی ہے۔ ربی بن خشیم مولا علی کے ایک گمنام صحابی تھے، نام شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو یا کم سنا ہو۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ 20 سال تک خاموش رہے، سوائے تلاوت قرآن، ذکر الہی کے کچھ نہیں۔ کبھی کوئی اہم بات تو یہ مثلا کسی محلے میں پہنچ گئے کہ یہاں کوئی مسجد ہے، بس تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی میں نے سنا، اس طرح کے جملے لوگ لکھ لیا کرتے تھے، بلکہ وہ خود اپنے ادا کیے جملوں کو پہلے لکھتے تھے اور پھر بولتے تھے، اور رات کو بیٹھ کر ان الفاظوں کو گنتے تھے، کتنے الفاظ میں نے بولے، اس میں سے اضافی الفاظ کتنے، ان پہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے کہاں سوتے تھے؟ ہمیں تو نرم گرم موٹا بستر اور پنکھے کے نیچے ہوا اور اے سی کے ساتھ، جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں روزانہ رات کو بہن بھائیوں میں کہ میں یہاں سوؤں گا، میں یہاں سوؤں گا۔ کہاں سوتے تھے؟ بستر پہ، دری پہ، فرش پہ، زمین پہ؟ جی نہیں، ان میں سے کسی چیز پہ نہیں سوتے تھے۔ ہائیڈرولک بیڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے گھر میں ایک قبر بنائے ہوئے تھے، اس قبر میں روزانہ سوتے تھے۔ بتائیں آپ، اور سونے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایسا دن گزر گیا، آج بھی جو چاہا وہ نہ ملا، اور تو کب میری دعا؟ وہ کہتے تھے رب ارجعون لعلی اعلم صالحا، اے اللہ مجھے واپس پلٹا دے دنیا میں تاکہ میں کوئی نیک عمل کروں۔ اللہ نے آیت ان لوگوں کے لیے اتاری جو نافرمان لوگ تھے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں کچھ عمل کروں، اور یہ ربی بن خشیم کہہ کے سوتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دنیا میں واپس مجھے پلٹا دیا تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اگر فقط یہ بات ہم آج سے اپنے لیے شروع کر دیں، یقیناً ہر آنے والا دن بہتر ہوگا۔ آخری اہم بات گفتگو کے اختتام پہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آپ نے کہا کہ سر آپ نے عافیت بھی سمجھا دی، گوشہ نشینی بھی سمجھا دی، خاموشی بھی، اگر سمجھ میں آ گئی وہ تو، اگر میں اس قابل تھا تو تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک آپ چیلنج کر سکتے ہیں، سر ہاؤ کین یو سے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ روایت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب عافیت کے 9 حصے گوشہ نشینی اور ایک حصہ خاموشی، یہ وہی زمانہ ہے کیا؟ حدیث رسول ہے، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ زمانہ ہے کہ حدیث رسول ہے۔ کیا حدیث ہے؟ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کسی کا ایمان سالم نہیں رہے گا، لوگ اپنے بچوں کو لومڑی کے بچوں کی طرح لے کے گھومیں گے، جس طرح لومڑی درندوں سے بچاتی ہے نا، لوگ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے گھومیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ رسول نے فرمایا وہ زمانہ ہوگا جب معاش خدا کی نافرمانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک دوست، بلکہ یہی مولانا دانش
ایک مسجد میں آپ کے مسجد القائم گئے وہاں پہ دعا کروائی رزق حلال کی، لوگ آ گئے نماز کے بعد، مولانا صاحب سب دعائیں کروا لیں، رزق حلال کی نہیں کروائیے گا، آج کل ممکن ہی نہیں۔ تو رسول سے جب پوچھا گیا کون سا زمانہ، تو رسول نے کہا وہ زمانہ جب رزق یا معاش اللہ کی نافرمانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوگا، اور پھر یہ بھی فرمایا اس زمانے میں تجرد کی زندگی جائز ہوگی۔ تجرد کیا؟ گوشہ نشینی۔ تجرد کیا؟ خاموشی۔ تو بحیثیت ضرورت جتنی گوشہ نشینی اختیار کر سکتے ہیں اختیار کیجئے، بحیثیت ضرورت جتنی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں اتنی حاصل کیجئے، کیونکہ ہمارے لیے خصوصی طور پہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ انبیاء اور ان کے اوصیاء گوشہ نشینی میں دشمنوں کی وجہ سے گئے، اور ہمارے زمانے کی آخری حجت گوشہ نشینی میں اپنے دوستوں کی وجہ سے ہے کہ کب میرے دوست تیار ہوں تو میں اپنی گوشہ نشینی سے نکلوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی گوشہ نشینی اور خاموشی عطا فرمائے کہ جس میں عافیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عافیت کے ذریعے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے ذریعے اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے جس طرح یہ ظلم سے بھرے ہوئے۔ یا ولی العافیہ نسألک العافیہ ودوام العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا اور اس جیسی متعدی بیماریوں سے ہم سب کو نجات دلا، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ